پھر ابھی کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام ابھی جوان تھے کہ حج کے ایام تھے، تمام حجاج قادسیہ کے مقام پر جمع تھے، قادسیہ کے مقام پر جمع تھے تمام حجاج، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان شخص بھی ان کے درمیان میں ہے، بے تحاشا حجاج ہیں یعنی حاجی ہیں، وہ سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان شخص جس کے چہرے پر نورانیت ہے، جس کا لباس سادہ ہے، پیروں میں عام چپل ہے، اس مجموعے سے جدا ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ شقیق بلخی کہتا ہے، راوی ہے جس نے روایت نقل کی، شقیق بلخی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ کم سن جوان جس کے چہرے پر نورانیت ہے، میں نے گمان کیا کہ شاید وہ صوفی مذہب کا ہے، شاید صوفی طبقے کا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے عقائد ان پر تھوپے، یا یہ جو سامان لایا ہے یہ ان کے حوالے کر دے تاکہ اس کو زحمت نہ، اس کا سامان وہ خود حجاج اٹھا کر لے جائیں اور مکے تک پہنچا دیں۔ شقیق بلخی کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سوچا تو میں نے چاہا کہ جا کے اسے تنبیہ کروں کہ تجھے نعوذ باللہ شرم نہیں آتی کہ تو اپنے وزن، اپنی ذمہ داری دوسروں کے اوپر تھوپتا ہے۔ شقیق بلخی کہتا ہے کہ میں ابھی امام علیہ السلام اس نورانی شخصیت کے پاس، جوان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جوان نے مجھے دیکھا اور کہا، یا شقیق اجتنبوا کثیر الظن ان بعض الظن اثم، اے شقیق بدگمانی سے بچو، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ توجہ دی۔ شقیق کہتا ہے کہ میں ہکا بکا رہ گیا، تعجب کیا میں نے کہ نہ میں اس سے کبھی ملا تھا نہ اس سے میرا کوئی تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے دو معجزے مجھے دکھائے۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے ارادے سے باخبر ہو گیا، ایک تو یہ کہ میرے ارادے سے باخبر ہو گیا، میں کس نیت سے اس کے پاس آ رہا ہوں، کہ اس نے آیت کی تلاوت کی کہ اے شقیق اجتنبوا کثیر الظن، کہ زیادہ تر بدگمانی سے پرہیز کرو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نہ میں اسے جانتا ہوں لیکن یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، جب میرا ارادہ تھا تو اسے تنبیہ کروں، لیکن اس کی یہ کلامات دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میں شرمندہ ہوا کہ میں سمجھا کہ یقیناً یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، کوئی خاص بندہ ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ بس میں نے چاہا کہ اس سے معذرت کروں، میں نے چاہا کہ اس جوان سے معذرت کروں۔ پھر اس کے بعد میں اس کے پیچھے گیا تو مجھے نہ ملا، کافی ڈھونڈا یہاں تک کہ مقام واقصیہ پر پہنچے، مقام واقصہ پر پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ یہی جوان، یہی نورانی چہرے والا نماز میں مشغول اور ایسے عبادت کر رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس کا جسم لرز رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کی عبادت جس طرح ہے کوئی عام بندہ ایسی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے جس کے امام ایسی عبادتیں کرتے ہیں ان کے چاہنے والے عبادتوں سے دور ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ شقیق کہتا ہے کہ میں نے انتظار کیا، صبر کیا کہ یہ جوان نماز تمام کرے تو میں اس کے پاس جاؤں، معذرت کروں کہ پچھلی مرتبہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے گناہ کیا تھا، انکشاف میں کوتاہی کی تھی، میں ان سے معذرت طلب کروں۔ جب امام علیہ السلام نے نماز تمام کی، شقیق کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے قریب گیا، امام علیہ السلام جب مجھے دیکھا پھر آیت کی تلاوت کی، یا شقیق انی لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اے شقیق بے تحقیق اللہ کی وہ آیت، بے تحقیق میں بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لے اور عمل صالح انجام دے۔ توجہ دی، یعنی میرے مولا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تیری توبہ قبول ہوئی اگر تو اپنے توبہ پر پیشیمان بھی ہے اور اس توبہ کے بعد تو نیک عمل بھی انجام دے گا تو بس تیری توبہ قبول ہوگی۔ یعنی توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ سب سے پہلے شرمندگی ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ یہ عمل انجام دینے کی نیت نہ کرے، توبہ کرے کہ آئندہ ایسا عمل انجام نہ دے گا، پھر وجہ کیا ہوگی، پھر اس کے بعد توبہ کا اثر یہ کہ پھر وہ عمل صالح بھی انجام دے، پھر اس کے بعد
وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دوسرا معجزہ اس ولی کا دیکھا. جب یہ دوسری کرامت میں نے دیکھی پھر میں پریشان ہوا. یقیناً یہ مجھے یقین ہوا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں, یہ اللہ کا برگزیدہ ہے. کہ ابھی میں تعجب میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا وہ نورانی شخص جوان پھر میں نظروں سے غائب ہوا. یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے, مقام زبالہ پر. وہاں دیکھا کہ میں نے وہی شخص, وہی جوان ایک کنویں کے قریب کھڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ محمد برائے خوشبختی آقا امام زمان بلا صلوات صلی نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ شقیق کہتا ہے کہ میں مقام زبالہ پر پہنچا, دیکھا کہ وہی جوان ہے کنویں کے قریب کھڑا ہے. ماشاءاللہ. میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوزہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ کنویں سے پانی بھرے. دیکھتا ہوں کہ کوزہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے کنویں کے اندر. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف اپنی نگاہ کرتا, کہتا ہے کہ الہی رئی اذا سمعت الى الماء وقوتی اذا اردت اطعاما. امام علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں, وہ نورانی شخص فرماتا ہے, کہتا ہے کہ پروردگارا اگر میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے سیراب کرتا ہے. دیکھیں یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت کی بات کرتا ہے. یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا چاہنے والا ہو اور اللہ رب العزت کے عقیدے میں کوتاہی کرے نا, فقط عقیدہ. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے سیراب کرتا ہے, اور جب بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کام دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے پروردگار اس کوزے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں, میرے رب مجھے یہ لوٹا دے, یہ مجھ سے نہ چھین. شقیق کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام اس جوان کی ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کنویں میں ایک ابال پیدا ہوا, ایک جوش پیدا ہوا, یہاں تک کہ اس کونے تک پانی آیا اور اتنا قریب آیا کہ اس جوان نے ہاتھ بڑھا کر اپنا کوزہ اٹھا لیا. پھر اس کے بعد اس سے پانی پیا, پھر اسی کوزے سے, اسی پانی سے کنویں سے کوزہ بھرا, اس سے وضو کیا, پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی. پھر موجزہ سنیے گا. کنویں سے اس کوزے میں پانی بھرا, وضو کیا, 4 رکعت نماز پڑھی. شقیق کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نماز کے بعد وہ جوان شخص ایک ریتیلے ٹیلے کی طرف جاتا ہے اور وہاں بیٹھنے کے بعد کچھ ریت اٹھا کر اس کوزے میں ڈالتا ہے اور اپنے ہاتھ سے گھولتا ہے اور اس کے بعد اسی کو پی جاتا ہے. میں پریشان ہوا کہ پانی میں ریت ملا کر پی رہا ہے, کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا یہ اللہ کا ولی ہے. تو جان گیا کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے, اس میں بھی کوئی شفا ہے, اس میں بھی کوئی علاج ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں اس شخص کے قریب گیا اور کہا جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے. وہ جوان کہتا ہے کہ اے شقیق, بیٹے کہ اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں چاہے ظاہر ہوں یا باطن سب کی سب ہمیں دے دی ہیں, اور یہ شقیق کبھی بھی اللہ کی ذات میں بدگمانی نہ کرنا. پھر امام علیہ السلام کوزہ دیتے ہیں, جوان کہتا ہے جوان مجھے کوزہ دیتا ہے. پھر میں وہ کوزے کو پیتا ہوں جو اس کے اندر پانی اور ریت مکس ہے. کہتا ہے میں نے اس کو پیا, کہتا ہے اللہ کی قسم اس سے زیادہ میٹھا اور اس سے زیادہ خوشبودار اور اس سے زیادہ لذیذ میں نے کوئی بھی چیز نہیں کھائی تھی, جس کا اثر یہ تھا. کہتا ہے کہ چند دن تک نہ مجھے بھوک لگی اور نہ ہی مجھے پیاس کی طلب ہوئی. یعنی جس امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ریت آ کر بھی ایک کرامت دکھاتی ہو تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ ولی خود مدد کے لیے آئے تو معجزات صادر نہ ہو سکے. یعنی اگر امام کسی چیز کا ہاتھ لگا دے تو وہ بھی شفا بن جاتی ہے. جب خود امام کے در پر شفا طلب کی جائے تو کسی شفا نہیں مل سکتی.
وہ کہتا ہے کہ اس ریت اور پانی کو پینے کے بعد اس سے زیادہ خوشبودار، اس سے زیادہ لذیذ تر میں نے چیز نہیں دیکھی تھی، اور اثر یہ ہوا کہ کئی دن تک مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس۔ پھر اس کے بعد ہم جدا ہوئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ پھر ایک شب جب آدھی رات گزر چکی تھی، میں مکہ کے قریب گیا تو قبۃ الصلاۃ کے پہلو میں وہ جوان شخص محو عبادت، اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ کیا اس کی عبادت ہے، کیا اس کی خشوع اور خضوع ہے، اور کیا اس کا اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہے۔ یہاں کی کب کباہٹ اس کے جسم میں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سجدے پہ سجدے، رکوع پہ رکوع، یہاں تک کہ طلوع آفتاب اور طلوع فجر کو۔ ذکر کے بعد نماز فجر ادا کی، پھر اس کے بعد وہ جوان طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ سے باہر جاتا ہے۔ باہر جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس جوان کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو تنہا تھا، مثل فقیر تھا، اس بار یہاں پر اس کی حالت ہی تبدیل ہے۔ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ غلام بھی ہے، اس کے ساتھ کئی لوگ بھی ہیں، اس کو سلام بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں اس کا احترام دیکھ کر، ان کا ادب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ پھر قریب میں بیٹھے شخص سے میں نے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ یہ شخص ہے کون؟ کہتا ہے وہ شخص تو نے نہیں پہچانا، یہ موسیٰ ابن جعفر، یہ موسیٰ جعفر علیہ السلام کے بیٹے اور علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں۔ وہ راوی کہتا ہے، شقیق کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ معجزات اہل بیت کے در کے علاوہ کسی در سے صادر ہوتے تو تعجب کی بات تھی، لیکن یہ در اہل بیت تو معجزات کا